میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک فاحشہ عورت کے بارے میں بتائیں گے جس نے نیک انسان اور نمازی کے سامنے ایسی حرکت کر دی کہ آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تھا جو اہل دنیا سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ ایک عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت یاد الہی میں ہر وقت مشغول رہتا تھا۔ اس نوجوان سے کچھ لوگ حسد کرنے لگے، نفرت کرنے لگے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی طرح سے اس نوجوان کو ذلیل کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ جلنے والے لوگ اس عابد نوجوان کو ذلیل کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ بالآخر ان کے گندے دماغ میں یہ خیال آیا کہ فلاں عورت جو دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے اور فاحشہ ہے، اس کو لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ اس عابد نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے، اپنے جال میں پھنسائے۔ چنانچہ وہ لوگ اس فاحشہ عورت کے پاس گئے اور کہا، اگر تو اس نوجوان کو فتنے میں مبتلا کر دے تو ہم تجھے مالا مال کر دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ تو اسے ذلیل اور رسوا کر سکتی ہے۔ جب اس عورت نے ان لوگوں کی باتیں سنی تو وہ اس غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور ایک رات اس نوجوان کے عبادت خانے کی طرف چل دی۔ رات بہت اندھیری تھی، اوپر سے بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ عورت نے اس نوجوان کو پکارا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پناہ دو۔ نوجوان نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک نوجوان عورت دروازے پر کھڑی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اس وقت اتنی رات میں کسی غیر محرم کو داخل ہونے کی اجازت دینا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان واپس اندر چلا گیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ عورت نے دوبارہ آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، خدا را مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دو۔ بار بار وہ عورت یہی التجا کرتی رہی، بار بار عورت کہتی رہی۔ آخر کار اس نوجوان نے اس عورت پر ترس کھا کر اسے پناہ دے دی اور خود ذکر اذکار میں مشغول ہو گیا۔ فاحشہ عورت سینہ کھولے اس نوجوان کے سامنے غلط حالت میں آئی اور گناہ کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نوجوان نے فوراً نگاہیں جھکا لی اور اس سے دور ہو گیا۔ وہ عورت دوبارہ اس نوجوان کے پاس آئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم، میں ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر میرا نفس گناہ کرے تو کیا وہ اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ کو برداشت کر لے گا؟ پھر وہ نوجوان جلتے ہوئے چراغ کی طرف بڑھا اور انگلی اس پر رکھ دی یہاں تک کہ اس کی انگلی جل گئی۔ پھر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا، عبادت کرنے لگا۔ فاحشہ عورت نے قریب آ کر پھر اسے گناہ کی دعوت دی تو نوجوان نے اپنی دوسری انگلی جلا ڈالی۔ اسی طرح وہ فاحشہ عورت گناہ کی دعوت دیتی رہی اور نوجوان اپنی انگلیاں جلاتا رہا۔ بالآخر اس پاک دامن متقی نوجوان نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی، لیکن غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہا۔ جب فاحشہ عورت نے یہ صورتحال دیکھی کہ اس نوجوان نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی ہے تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ دوستو، کیا بات ہے اس نوجوان کی جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایسے وقت میں گناہ سے بچا رہا جب وہ گناہ کر سکتا تھا۔ جنہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، وہ چاہے اکیلے ہو یا لوگوں میں ہو، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ اس نوجوان نے اپنی انگلیاں تو جلا ڈالی، لیکن ایک نظر بھی اس فاحشہ عورت پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو اسے کوئی رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے
وہ گناہوں سے بچنے کی راہیں نکال لیتا ہے۔ اس سے حسد اور نفرت کرنے والے لوگوں نے تو بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے اس نوجوان کو ذلیل کرے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی کیا مجال؟ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، وہ جسے بلند کرنا چاہے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایسی ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔